الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. برادران اسلام، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ساتھیوں، یہ جو حالات ہے، یہ واقعات جو قربانی اور حج کے متعلق جو موسم ہے، یہ دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات ہم اور آپ سنیں، قربانی تک سنیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ امتحان لیا، کیا کیا حالات پیش آئے. اس لیے آج ہم اور آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مشہور و معروف بت شکن ہے، موحد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، معمار کعبہ جنہیں کہا گیا، سیدنا حضرت ابراہیم کا ذکر خیر انشاءاللہ سنیں گے. حاضرین، اس دنیا میں ہر انسان کی تمنا اور یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بنوں. ہر انسان کی تمنا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے میں بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے بڑا کہے، دنیا میں چہار دانگ عالم میری شہرت ہو، میرے چرچے ہو، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر در، ہر بدر، ہر زبان اگر کسی کا نام ہو تو میرا نام ہو. اور انسان اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہے، جو ایک دین اور مذہب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ انسانیت کے خلاف بھی وہ کام کر جاتا ہے، محض اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہیں بولنے کی صلاحیت نہیں، جو کسی سبھا میں 2 منٹ بھاشن نہیں دے سکتے ہیں، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، لیکن آج وہ ہمارے قائد بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پیسہ ہے، اس لیے کہ سفارش ہے، پورا سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. انسان اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے انسانیت کے خون سے بھی ہولی کھیل سکتا ہے اور کھیلتا ہے. نہ جانے کیا کام کر رہا ہے، یہ دنیا کے اصول ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ کا قریبی بننا ہے، اللہ کے یہاں اگر بڑا بننا ہے تو یہ اصول کام نہیں آتے ہیں. اگر کسی کو اللہ کے سب سے قریبی بندہ اگر بننا ہے تو یقین مانیے یہ دنیاوی اصول جو ہم نے یا آپ نے بنا کے رکھے ہیں، یہ اللہ کے قریبی بننے کے لیے کام ہرگز نہیں آئیں گے. اللہ پاک اسی بندے کو اپنا قریبی اور مقرب بندہ بناتے ہیں جس بندے کے اندر امتحان اور آزمائشوں کو جھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ پاک سبوں کو اپنا قریبی نہیں بناتے، لیکن جسے بنانا چاہتے ہیں اللہ پاک اسے امتحان سے گزارتے ہیں، آزمائش سے اللہ پاک اسے گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف زبان سے ایمان والے کہہ لیے، ہم اللہ کے قریبی بن گئے
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انسانوں کا یہ گمان ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہی کافی ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اسے امتحان کی راہوں سے گزاریں گے، سخت آزمائشوں سے ہم گزاریں گے، تب وہ میرا قریبی بندہ بنے گا، ورنہ یہ دنیاوی اصول نہیں چلنے والے ہیں۔ یہ نکموں کو سفارش کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدے یا قربت جو مل جاتی ہے، یہ اللہ کے یہاں کوئی اصول کام نہیں آتے ہیں۔ اگر اللہ کا قریبی بننا ہے تو اللہ پاک ہمیں امتحانات سے، آزمائشوں سے ہمیں گزارتے ہیں، ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہے، جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، ہر چیز کی ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، تب جا کر ایک بندہ اللہ کا قریبی بنتا ہے۔ حاضرین، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر صحابی نبی، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر 1,00,000 انبیاء میں اگر کوئی ایسا نبی ہے جس نبی کو دنیا کے 3 بڑے مذہب کے لوگ مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں مسلمان، یہودی بھی مانتے ہیں اپنا پیشوا اپنے، اور اسی طرح یہودی اور عیسائی اور مذہب اسلام مسلمان، یہ 3 مذہب دنیا کے جو سب سے بڑے مذاہب ہیں، یہ تینوں مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور وہیں سے یہ نسل در اصل انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پہ فائز فرمایا تھا، پورے عالم میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو شہرت عطا فرمائی تھی، لیکن کیا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ اتنے بڑے نبی اور رسول ایسے ہی اللہ کے قریبی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، خلیل اللہ جنہیں اللہ نے کہا ہو، خلیل اللہ کے دوست نہیں، اللہ کے جگری دوست۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ منہ میں رام بغل میں چھری والا حال ہم اور آپ آج کی جو دوستی وہ حال ہے، لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس دوست کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ ورنہ دوست کے لیے تو عربی میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں، لیکن خلیل کے معنی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا تھا، جو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو دیا، ایسے ہی دے دیا۔ امتحانات سے گزرنا پڑا، سخت امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی گھر والوں سے ٹکراؤ، کبھی تو برادری سے ٹکراؤ، کبھی تو وقت کی حکومت سے ٹکراؤ، کبھی تو ایسا عالم ہوا کہ اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑی۔ نہ جانے کس طرح کے آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، تب جا کر اللہ پاک نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام اور دنیا کا قائد بنایا۔ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لوگ انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حاضرین، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحانات ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ ان امتحانوں کو، آزمائشوں کو بانٹیں گے تو کئی حصوں میں بڑھتا ہے۔ آج ہم اور آپ سب سے پہلا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان سے گزرنا پڑا، آج ہم اور آپ سنیں گے کہ پہلا امتحان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ جس گھرانے میں حضرت ابراہیم کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ گھرانہ کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ گھرانہ کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ کا والد آزر بت پرست ہی نہیں تھا، بت کی پوجائی نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ بت ساز بھی تھا، اپنے ہاتھوں سے بتیں بنایا بھی کرتا تھا۔ اور یہی تک نہیں، بت پرست ہونے کے ساتھ، بت ساز ہونے کے ساتھ بت فروش بھی تھا، یعنی ان بتوں کو وہ بازار میں بیچا بھی کرتا تھا،
शिर्क और कुफ्र के मरकज में अल्लाह पाक ने मुवहिद आजम को पैदा किया, जो सबसे बड़े अल्लाह की तौहीद के कायल और बयान करने वाले हजरत इब्राहीम को पैदा किया। एक तरफ बाप को देख लीजिए, एक तरफ बेटा को देख लीजिए, बिल्कुल आर पार वाला हाल है, मजहब अलग है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आँख खोली और देखा कि मेरा बाप बुत परस्त है, मेरा बाप बुत परस्त है, बुत साज है, बुत फरोश है, तो हजरत इब्राहीम के दिल में यह ख्याल आया कि आखिर ये माजरा क्या है। अल्लाह ताला ने मुझे इल्म मारिफत देकर भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है, लेकिन मेरा बाप जो कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से दावत देनी शुरू की, अपने अब्बा को, अपने वालिद को, आज़र को दावत देनी शुरू की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद और आज़र को 3 मरतबा दावत दिया, 3 मरतबा समझाया, तीनों तरीक़ों को, और तीनों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अल्लाह पाक फरमाते हैं, इज़ क़ाल लि अबीही या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। हजरत इब्राहीम अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, अब्बा जान नहीं, या अबती, उलमा मौजूद वो जानते हैं, या अबती के माना अब्बा जान नहीं, प्यारे मेरे अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू। अंदाज देखिए, मजहब अलग है, दोनों का मजहब अलग है, धर्म अलग है, लेकिन एक बेटा जब अपने बाप को मुखातब है तो क्या कहता है, क्या कहते हैं, ए मेरे प्यारे अब्बू जान। जरा गौर कीजिए, सबक है, अल्लाह पाक ने हमें यह सबक दिया है कि एक वालिदैन चाहे आपके कितने बुरे किए ना हो, चाहे कितने ही बुरे किए ना हो, कुफ्र और शिर्क से बढ़कर तो कोई बुराई नहीं हो सकती है, कुफ्र और शिर्क से बढ़कर कोई बुराई नहीं हो सकती है। लेकिन कुरान ने हमें यह दर्श दिया कि आपके वालिदैन चाहे जितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन आप अपने वालिदैन को जब पुकारे, मुखातब हो तो अच्छे अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं, या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। ए मेरे प्यारे अब्बू जान, ये बताइए कि आखिर आप इन मूर्तियों की, इन बुतों की क्यों पूजा करते हैं? इनके अंदर तो किसी चीज की सलाहियत नहीं है, न ये सुन सकते हैं, न ये बोल सकते हैं, न ये खा सकते हैं, न ये पी सकते हैं, इनके अंदर हरकत की भी ताकत नहीं है, इन्हें अपने हाथ से उठाना पड़ता है। आखिर आप क्यों इनकी पूजा और इबादत करते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मूर्तियों और इन बुतों के नफा और नुकसान को पहले समझाया कि यहाँ नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है इनसे। हाज़रीन, एक इंसान के लिए दुनिया में हर काम को, हर चीज को छोड़ना आसान है, लेकिन एक काम ऐसा है कि जिसको इंसान नहीं छोड़ सकता है, और वो काम कौन सा है? वो काम है अपनी बिरादरी से बगावत। अपने बिरादरी से बगावत करना मुश्किल हो जाता है, अपने खानदानी रिवायतों से बगावत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज़र के खानदान से यही नस्ल, यही चीज चली आ रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्हें बुत परस्ती ये खानदानी रिवायत में मिली थी। बगावत करना बड़ा मुश्किल था, आज भी है। अगर किसी खानदान का कोई इंसान, पूरे खानदान की जो रिवायत है, जो सदियों से चली आ रही है, पुरखों से कोई रिवायत चली आ रही है, अगर आपके परिवार के, खानदान के किसी सदस्य ने बगावत कर दी तो बड़ा मुश्किल होता है बगावत करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी कि मेरे प्यारे अब्बू जान, आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप इनकी पूजा मत कीजिए। यह पहला तरीका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा जान को समझाया। इससे एक बात यह मालूम हुई कि अगर छोटा इंसान, अगर उसके पास कुरान और हदीस या दीन का अगर इल्म है तो वो अपने बड़े को समझा सकता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अपने बड़े को समझा सकता है, अदब के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में रहकर वो समझा सकता है। चनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया
لیکن ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور کیا کہا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے پیارے ابو جان، میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے۔ مجھے اللہ پاک نے علم معرفت سے نوازا ہے، ہدایت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ آپ نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، بت پرستی کا طریقہ، یہ طریقہ آپ کو خدا تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ اس طریقے پر عمل کیجئے، تب جا کر آپ اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں، ورنہ بت پرستی سے آپ اللہ کے قریبی نہیں بن سکتے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری طریقہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا آزر سے کہا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ میرے پیارے ابو جان، اگر آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا، اگر کفر اور شرک کے راستے کو نہیں چھوڑا، تو یقین مانیے اور آپ اس بات کو لکھ لیجئے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے میں بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ آپ صحیح راستے پر آ جائیے، آپ غلط راستے کو چھوڑ دیجئے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر اس وقت دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ بات ہو گئی، 3 مرتبہ سمجھایا، لیکن تینوں مرتبہ سمجھانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں گے۔ آج ہوتا ہے کسی کو ہم دعوت دیں تو ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ارادہ کریں گے، اس طرح سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے سے یہ جواب آتا کہ ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں گے، ہم سوچتے ہیں، ہم برادری کے لوگوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد نے کیا جواب دیا؟ سمجھانے کے بعد یہ حضرت ابراہیم کے والد آزر نے جواب دیا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر نے کہا کہ ابراہیم، تو مجھے میرے آباء و اجداد کے دین سے، طریقے سے، راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو مجھے گمراہ بنانا چاہتا ہے، یاد رکھ اگر دوبارہ تو دعوت دینے آیا تو تیری ٹنگڑی توڑ دوں گا۔ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے گھر سے بھگا دوں گا۔ واہجرنی ملیا، تو آج سے میرے گھر سے نکل جا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ باپ ایک بیٹے کو بھگا رہا ہے، کس لیے؟ پروپرٹی کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، محض اس لیے کہ اللہ کا پیغام باپ تک پہنچایا ہے، صحیح راستہ دکھلایا ہے، تو آج اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نکلتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ لا لاٹھی دے باپ کو، یہ نہیں رپلے تھا، یہ جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم کا کہ لاٹھی لایا، 2-4 لاٹھی باپ کو دیا اور نکل گیا بورا بستر لے کے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا سے فرمایا کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ابا جان میں تو جا رہا ہوں گھر سے، میں تو گھر سے جا رہا ہوں، لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو صحیح سلامت رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے، اور میں آپ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ طریقہ ہے ایک بیٹے کا، ایک بیٹے کا یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل جاتے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے اپنے گھر کو قربان کرنا پڑا، اور اپنے گھر سے ٹکراؤ ہوا، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اپنے گھر کو اس دین کے واسطے چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرا امتحان آتا ہے جو انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔